سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں سورۃ المزمل میں ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تلفظ کے بغیر قرآن پاک پڑھنے سے قرآن پاک کا معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ تلفظ سے مراد الف سے لے کر یا تک تمام حرفوں کو، آوازوں کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے تاکہ درست تلفظ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کی جائے، اور وہ تمام حروف یہ ہیں۔ زال تک لیکچر نمبر 2 میں ہم نے آپ لوگوں کو سارا بتا دیا ہے۔ آج ہمارا سبق انشاءاللہ را سے سٹارٹ ہوگا۔ را جبکہ پر کرنے والا حرف ہے، را پر کرنے والا حرف ہے اور را کا الگ سے ہی مخرج ہے، اسے ہم پر کر کے پڑھیں گے را را۔ اس کو ادا کرتے وقت ہم تکرار نہیں کریں گے، مطلب کہ را ایسی آواز نہیں نکالیں گے، ہم اسے پڑھیں گے را، یعنی موٹا کر کے پر کر کے ادا کریں گے را۔ اس کی پیمائش دیکھیں میرے ساتھ، را ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے را۔ اگلا حرف ہے زا۔ زا سختی سے پڑھا جانے والا حرف ہے اور سیٹی والے حروف میں شامل ہوتا ہے۔ زا زا زا، اس کو بھی ہم ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جتنا ہم را کو لمبا کر کے پڑھیں گے اتنا ہی زا کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ زا زا۔ چلیں اگلا حرف ہے سین۔ سین بھی سیٹی والا حرف ہے اور سین کو ادا کرتے وقت دانتوں کو زور سے بند نہیں کریں گے، تھوڑا سا دانتوں میں خلا چھوڑیں گے تاکہ آواز ناک میں نہ جائے۔ 3 حرف والا یہ سین ہے۔ سین چونکہ مد والا حرف ہے، اسے ہم 5 الف جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سین سین سین۔ اب تک آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ ہم نے کس حرف کو 1 الف جتنا اور کس کو 5 الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ الف اور حمزہ کے علاوہ جتنے بھی حروف 2 حرف کو ملانے کے علاوہ بنے ہیں، الف اور حمزہ کے علاوہ جتنے بھی حروف 2 حرف یا 2 حرف سے زیادہ حروف ملا کر بنے ہیں، جن حروف پر مد ہے انہیں 5 حروف جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے شین۔ شین کو پڑھتے وقت آپ کی آواز پھیلنی چاہیے۔ شین شین۔ شین چونکہ 3 حرف ملا کر بنتا ہے، شین یا نون، اس کو ہم 5 الف جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ شین۔ آج کے لیے ہمارے 4 حروف ہیں جن میں آپ کو بتا دیا ہے را کو پر اور زا کو سختی سے سٹی کی آواز سے اور سین کو بھی سٹی کی آواز سے پڑھیں گے۔ زا، سین اور صاد کا ایک مخرج ہے، لہٰذا اس کو سٹی سے پڑھیں گے اور شین کو پھیلتی ہوئی آواز کے ساتھ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء میں ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اگر ہم اس کو مخرج اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت ساری غلطیوں سے بچ جائیں گے، اس لیے آپ قرآن پاک کو تجوید، مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اب میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔